پہلے مریض کو دیکھیں یا نماز پڑھیں؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے، میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں، اگر میں کسی مریض کو دیکھ رہا ہوں اور اس دوران نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے نماز کے لیے جانا چاہیے یا پہلے مریض کا چیک اپ کر لینا ضروری ہے؟ سلمان صاحب کو ہارٹ سے ڈاکٹر لگ رہے ہیں آپ مجھے، جناب ڈاکٹر سلمان صاحب، مریض جماعت سے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے. آپ کو مسجد میں پراپر طریقے سے، اگر مسجد قریب میں موجود ہے تو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی، اور اس دوران اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ایکسکیوز کر لیں آپ کہ بھئی نماز کھڑی ہوئی ہے، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، میں جا رہا ہوں. تو نارمل حکم تو، عام حکم تو یہی ہے. البتہ اگر مریض اتنی خطرناک نوعیت کا ہے کہ آپ اگر نماز کے لیے گئے تو اس کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے. نقصان سے میری مراد یہ ہے کہ یا تو موت کا خطرہ ہے، یا موت کا تو نہیں ہے لیکن اس کا مرض بگڑنے کا خطرہ ہے، مرض بڑھنے کا خطرہ ہے اس کے، کہ بھئی اگر فوراً ابھی نہیں دیکھا، جیسے کسی کا بی پی ہائی ہے اور آپ کو پتہ ہے میں اگر چلا گیا اور یہ بی پی کو لو کرنے کی دوا اس کو بھی میں نے نہیں دی، یا جو بھی علاج ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں نہیں کیا، تو اس کا بی پی اور بڑھ سکتا ہے یا کچھ ڈیمیج کر سکتا ہے کسی باڈی کے کسی حصے کو. تو پھر ایسی سیریس کنڈیشن میں تو آپ جماعت سے نماز چھوڑیں، اس کا پہلے علاج کریں اور پھر فوراً آپ نماز پڑھیں. لیکن اگر ایسی کوئی خطرناک یا ڈینجرس کنڈیشن نہیں ہے، نارمل پیشنٹ ہیں جو عام طور پر ہوتے ہیں، تو پھر آپ جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے. کالا علم کرنے والی خواتین. نورین صاحبہ فیصل آباد سے پوچھتی ہیں، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو عورتیں کسی پر کالا علم کرواتی ہیں وہ شادی کے بعد ماں نہیں بن سکتی، کیا یہ درست ہے؟ جو عورتیں کالا پیلا علم کرواتی ہیں نا وہ کسی کام کی نہیں رہتی. یہ جو جادو ٹونے میں جو لوگ پڑھتے ہیں نا، آخرت میں تو تباہ ہوتے ہی ہیں، ان کی اپنی زندگی دنیا میں بھی برباد ہو جاتی ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. بہت برباد زندگی ان کی گزرتی ہے اور بہت سارے مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماں نہیں بن سکتی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ماں نہ بن سکیں یا اور کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہو جائے. تو یہ حرام کام ہے، جادو ٹونے وغیرہ، اور حرام ہی ہوتا ہے. اور یہ تو بہت ہی گندے علوم ہیں، اس کا بہت سخت نقصان ہوتا ہے، ان کو بھی، ان کے رشتہ دار، ان کی فیملی کو بھی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. غیر مسلم کے مرنے پر کیا پڑھیں؟ جس طرح مسلم کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اس طرح بعض لوگ غیر مسلم کی وفات پر فی ناری جہنم کہتے ہیں. یہ پڑھنا کیسا ہے؟ اگر صحیح نہیں تو پھر کیا پڑھیں؟ محمد سراج دہلی سے. دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ کہ ہم اللہ ہی کے لیے، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اصولی طور پر تو ہر مصیبت میں یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، بھئی ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جو ہمیں مصیبت ملی ہے اس کا اللہ ہمیں آخرت میں بدلہ دے گا انشاءاللہ. لیکن چونکہ یہ دعائیہ کلمات ہیں اور غیر مسلم کے لیے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو اگرچہ یہ غیر مسلم کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنے لیے رہی ہے، لیکن یہ برکت والے کلمات ایسے موقع پہ کہنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف معلوم ہوتی ہے یہ بات. تو ایسے موقع پہ افسوس کا اظہار کر دینا تو ٹھیک ہے، لیکن دعا کے کوئی ایسے کلمات ادا کرنا مجھے یہ عمل ٹھیک نہیں لگتا. اس کو ہم فقہ میں صراحتاً تو میں نے نہیں دیکھا کہ فقہاء نے اس بارے میں کیا لکھا ہے، لیکن کوئی بھی اس طرح کے مہذب کلمات، جو مہذب سے مراد یہ کہ مقدس کلمات، ایسے موقع پہ غیر مسلم کی موت کے موقع پہ کہنا جو مقدس کلمات سمجھے جاتے ہیں، جو قرآن و سنت میں جو منصوص ہیں، وہ عمل ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی دعائیہ کلمات ہی ہیں. تو آپ سیدھے سادہ اپنی زبان میں، انگلش میں، اردو میں، پشتو میں، جو بھی آپ کی زبان ہے، اس میں تعزیت کا اظہار تو کر سکتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم کی موت ہو گئی تو آپ نے اس کے رشتہ داروں سے کہہ دیا کہ بھئی ہمیں افسوس ہوا، آپ کے فلاں شخص کا انتقال ہو گیا اور ہم اس غم میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، یا ان کو تسلی کے کوئی دو جملے بول دیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن آگے یہ دعائیہ کلمات پڑھنا یہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے. دوسری بات یہ کہنا فی ناری جہنم، یہ بھی غلط ہے. وہ جہنم میں جو بھی شرک پر مرے گا، کفر پہ مرے گا، تو قرآن میں تو صاف ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن یہ قرآن نے بتا دیا کافی ہے. آپ کو یہ بار بار ہائی لائٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں ایک قسم کی توہین ہے اور اس میں ایک خام خواہ کی دشمنی پیدا کرنے والی بات ہے. اب کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا وہ رو رہا ہے، وہ چاہے وہ ہندو ہے یا کوئی بھی مشرک ہے، وہ رو رہا ہے بیٹھا ہوا میرے ابا مر گئے، آپ جا کے کہنے فی ناری جہنم، کوئی مسئلہ نہیں ہو تو جہنم میں گیا ہے. تو یہ بے موقع ایک بات ہے جو خام خام ایک آگ لگانے والی بات ہے. تو نہ فی ناری جہنم کہیں، نہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، سیدھا سیدھا نارمل طریقے سے جو ایک
کسی بھی مصیبت پہ افسوس کا اظہار کا ایک کسی بھی قوم میں کوئی بھی طریقہ ہو، عرف ہو، اس کے مطابق افسوس کا اظہار کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں آپ۔ لڑکی کے والد بینک سے ریٹائر ہوں تو رشتہ ہاں کر دیں؟ طلحہ صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے۔ ہاں انورٹڈ کوما میں، ایک جگہ رشتے کی بات چلی ہے، لڑکی کے والد بینک سے ریٹائر ہیں جبکہ والد صاحب پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں، لڑکی کے دادا بینک سے ریٹائر ہیں، سوری، اچھا سوال بھی لڑکی کے دادا کے بارے میں، لڑکی کے دادا بینک سے ریٹائر ہیں جبکہ والد صاحب پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور دادا کے گھر میں ہی رہتے ہیں، کیا ایسے گھر میں رشتہ کرنا ٹھیک ہے؟ بھائی سودی بینک میں کوئی بھی جاب کرتا ہو تو اس کی بیٹی سے یا پوتی سے رشتہ بالکل جائز ہے، چاہے وہ حرام ہی کماتا ہو، اس کی بیٹی سے نکاح حرام نہیں ہو جاتا، تو نکاح بالکل جائز ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ شادی کے بعد جب آپ کے تعلقات بڑھیں گے تو آپ کے ہاں حرام سے کھانا بہرحال ناجائز ہوگا آپ کے لیے، یعنی آپ کے لیے لڑکی کے دادا کے گھر جا کے یا ابا کے گھر جا کے اس آمدن میں سے کھانا جو دادا نے سودی بینک سے کمائی تھی وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کو وہ پتہ ہے کہ کیا کیا اس میں حلال ہے کیا کیا حرام ہے تو حرام سے بچیں، اگر پتہ نہیں ہے تو وہی غالب کا اعتبار ہے، دیکھا جائے گا اس گھر میں زیادہ تر حرام کا ہے یا حلال کا آ رہا ہے، اگر زیادہ حرام کا آ رہا ہے تو آپ کے لیے پھر وہاں سے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ جس کی آمدن حرام ہے اس خاندان میں شادی نہ کریں، اگر کریں تو پہلے سے یہ ذہن میں سوچ کے کریں کہ ہم نے وہاں حرام سے کھانا پینا نہیں ہے، اس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ دانتوں پر تار لگانا وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ دانتوں پر تاریں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ دانتوں پر تار لگانے سے پانی تاروں سے گزرتا ہے، دانتوں سے نہیں گزرتا، تو اس سے وضو اور غسل میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ نیز دانتوں پر تار لگانا اللہ کی تخلیق کے بدلنے میں کے ضمن میں تو نہیں آئے گا؟ عبداللہ صاحب کراچی سے۔ دانتوں پر خام خواہ میں تو کوئی بھی تار نہیں لگاتا، دانتوں پہ تار لگایا جاتا ہے ان کی سیٹنگ کو چینج کرنے کے لیے، تو جو قدرت نے آپ کے دانتوں کو نارمل سیٹنگ دی ہے اس کو جو چینج کرنا بالکل حرام ہے۔ صحیح حدیث ہے لعن اللہ المتفلجات، اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو اپنے دانتوں میں خلا پیدا کرتی ہیں، دانت اگر ملے ہوئے ہیں تو ان میں خلا پیدا کرنے کی اجازت نہیں، تو کسی قسم کی چینجنگ دانتوں میں کی نہیں جا سکتی، بلکہ پوری باڈی میں نہیں کی جا سکتی، ناک موٹی ہے تو پتلی کروا دیں اس کو آپریشن کر کے، پتلی ہے تو موٹی کروا دیں، یہ سب چیزیں، ہونٹ موٹے ہیں تو باریک کروا دیں، باریک ہیں تو موٹے، یہ حرام ہے۔ البتہ کسی کے باڈی میں واقعی کوئی عیب ہو تو اس عیب کو نارمل کنڈیشن میں لانے کی حد تک ٹھیک ہے، جیسے ایکسیڈنٹ ہوا، ناک خدا نخواستہ ٹیڑھی میڑھی ہو گئی تو آپریٹ کر کے اس کو سیدھا کر لینا، اپنی اصل کنڈیشن پہ لے آنا جائز ہے۔ اسی طرح قدرتی عیب بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے جو آگے کے دانت ہیں یہ بہت زیادہ ہونٹوں کے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں جو عام طور پہ لوگوں کے ہوتے نہیں ہیں، یعنی ایک نارمل تخلیق ایسی ہوتی نہیں ہے قدرت کی طرف سے، یہ ایک عیب پیدا ہو گیا اس کے اندر، یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی کوئی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو دو دانت بعض لوگوں کے آگے بہت نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ان کو بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے، منہ ان کا ہر وقت کھلا رہتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں تار لگا کے ان دانتوں کو ڈاکٹر آپریٹ کر کے پیچھے کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے، یعنی نارمل کنڈیشن میں لے آتے ہیں تاکہ بہت زیادہ جو بھدے لگ رہے ہیں یہ نہ لگیں، تو یہ عمل بالکل جائز ہے۔ تو اس میں اگر تار لگا ہوا ہے وہ تو ضرورت سے لگا ہے، تو اس کے اندر اگر پانی نہیں بھی جا رہا تو معاف ہے، کیونکہ وہ تاروں کو ہٹا کے پانی اندر لے جانا ممکن نہیں ہوتا، تو وہ تار لگا کے دانتوں کو نارمل کنڈیشن میں لانا ایسی مجبوری میں جائز ہے، اور اس دوران وضو اور غسل بھی ہو جائے گا۔